مرتبہ حضرت حسن بصری کون؟ بہت بڑے اللہ کے ولی، علماء جانتے تھے حضرت حسن بصری، لیکن اللہ کے ولیوں کے حالات ہم کو کہاں معلوم؟ ارے کہو نا اللہ کے. ہاں میرے دوست ایک بات میں کہوں، دیکھو ایک بات سمجھنا، میں بہت ایمان سے ایک بات کہتا ہوں، سچ بتانا، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ زور سے کہو بھائی، ہمت سے کہو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈر نہیں. اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں قسم اللہ کی، میں کہتا ہوں قسم اللہ کی، میرے ولن کے بھائیوں اور قریب اور دور سے آنے والے میرے مہمانوں، اللہ کے ولیوں کا دامن پکڑ لو قسم سے. جس نے ولی کا دامن پکڑا وہ جنت میں چلا جائے گا. میں تو کہتا ہوں اللہ کے ولیوں سے بہت محبت کرو، بہت محبت کرو. ارے میرے دوستوں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. ابھی میں دہلی میں تھا، میں میرے ساتھیوں کے ساتھ میں گیا، حضرت خواجہ نظام الدین کے مزار پر میں پہنچا، اور تھوڑی دیر تک میرے دوستوں میں ایسا سوچتا رہا، آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ کے ولی نے کیا سکھایا تھا اور ہم کیا سیکھ بیٹھے. بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آپ لوگ کرتے ہو نہیں کرتے؟ آپ لوگ اتنے ٹھنڈے تو مجھے لگتا کہ کچھ گڑبڑ ہے. کرتے بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، کرتے ہو تو ہاتھ اوپر کر لو، ماشاءاللہ اللہ قبول کر لے. بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو نا؟ زور سے کہو کرتے ہو نا؟ بھائی آپ کی آواز سے لگتا آپ لوگ تھک گئے، میں بند کر دوں؟ بھائی بند کر دوں؟ بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت ہے نا؟ اللہ کے ولیوں سے محبت ہے اور محبت کرنا ضروری ہے. بھائی کہہ دو اللہ کے ولیوں سے محبت ہے اور محبت کرنا ضرور. اور کون اللہ کے ولی کون ہوتے؟ قرآن کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا، اللہ کا ولی وہ ہوتا جس کو دنیا کا کوئی ٹینشن، اور اللہ کہتے دنیا میں بھی کوئی ٹینشن نہیں، آخرت میں بھی تو میرا ہے، تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. تو بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کرو گے نا اور کرتے ہو نا؟ میں ایک بات پوچھوں، ابھی معلوم ہو جائے گا آپ سچے کے جھوٹے. پوچھوں اللہ کے ولی پہلے بھی تھے، اللہ کے ولی اب بھی ہے، اور قیامت تک اللہ کے ولی ضرور کہو نا. اللہ کے ولی پاس میں تھے، پریزنٹ میں ہے اور فیوچر میں آئیں گے، رہیں گے نا بھائی. ولیوں کا دروازہ بند. لیکن ایک بات جو علماء کرام نے لکھی، اللہ کے ولی پہلے بھی تھے، اللہ کے ولی اب بھی ہے، اور اللہ کے ولی قیامت تک رہیں گے. لیکن ان ولیوں کا بادشاہ کون، ان ولیوں کا سردار کون، ان ولیوں کا آقا کون؟ تو میرے دوستوں کہنا پڑے گا فیض سبحانی، علی ربانی، پیران پیر شیخ عبد القادر نمبر 1 پر ہے کہ نہیں؟ کہو نا بھائی کون؟ شیخ عبد القادر. آپ کو ولیوں سے محبت ہے نا؟ میں سب ولیوں کے حالات نہیں پوچھتا ہوں، صرف نمبر 1 شیخ عبد القادر. ان کے ابا کا نام معلوم ہے؟ دیکھو کیسے ولن کے بھائیوں کا ٹائر پنچر ہو رہا. میرے دوستوں پیرانی پیر کے ابا کا نام کیا، ان کی اماں کا نام کیا، ان کے بچے کتنے، ان کی وفات کب ہوئی، ان کی زندگی کیسے گزری معلوم ہے؟ ابھی کسی کرکٹر کے بارے میں پوچھا ہوتا تھا، پھٹ 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 کتنے 50 کتنے 100. کسی خان کے بارے میں پوچھا ہوتا تو یہ خان بھی اونچا ہو گیا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے دوستو دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رہنے کے لیے گھر کا ماحول بنانا. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنی بھی میری ماں بہنیں بیٹھی ہے بہت محترم ماں محترم بہنیں، میں پورا ادب کرتا ہوں، پورا ریسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ماں بہنوں کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، میں ماں بہنوں کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اگر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتی ہے تو اپنے بچوں کو ولیوں کی داستان سنائے، صحابہ کی داستان سنائے، گھر میں تعلیم کرے، گھر میں قرآن کو زندہ کرے. ورنہ اگر ہم غیر کے طریقے پر گئے، یہ بچہ کل ہمارے ساتھ غیر کی طرح معاملہ کرے گا. ابھی میں سورت میں تھا، گئے سال سورت میں تھا، تو ایک بھائی مجھے آیا اور اس نے عجیب بات سنائی، کہا کہ وہ فلاں سے پہلا فتوا من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگوں سنو، اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا، سنو بچوں، اور سب کو یہ بات پہنچا دو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا، بولو جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو. پیران پیر فرماتے اگر میں زندہ ہوں اور مجھے پتا چلے اور وہ مرے تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اور کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ اللہ کی لعنت اس کے جنازے پر اترتی، کوئی چھیٹا ہم پر نہ آ جائے. سمجھ گئے بھائی؟ پہلا فتویٰ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو ایک فرض نماز کو چھوڑے گا
اس کے اوپر پیرانے پیر فرماتے میں جنازے کی نماز. یہ تو پہلا فتویٰ. دوسرا فتویٰ سنو. من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیرانے پیر عالم ربانی فرماتے جس نے جان بوجھ کر سنو جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، پیرانے پیر فرماتے وہ مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت مت دو. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اسے مسلمان کے قبرستان میں نہیں، اس کو کسی گندے نالے میں کپڑا لپیٹ کر پھینک دو. اور تیسرا فتویٰ من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. جو انہوں نے لکھا وہی میں ڈائریکٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، فرض نماز کو چھوڑا، بغیر وجہ کے چھوڑا، پیرانے پیر فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہے. 3 فتوے ان کے ہیں میرے پیارے دوستو. آپ غوث پاک کی سیرت سننے آئے تھے نا، یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے کہ جو نماز چھوڑے پیرانے پیر فرماتے میرا جی چاہتا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ. جو نماز چھوڑے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں. جو نماز چھوڑے اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. اگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہو، اگر آپ کو غوث پاک سے محبت ہے اور غوث پاک کی سیرت سے محبت ہے تو آج ان کی یہ بات پر ہم سب سوچیں اور سمجھے کہ آج ہم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی. تبوک بولو کون سا غزوہ ہے؟ سب نے بہت مال دیا. ارے بولو سب نے. ایک صحابی جو بیچارے ہاتھ سے معذور تھے، یعنی دونوں ہاتھ ایسے تھے ان کے، اور ایک پاؤں سے بھی معذور تھے، مطلب 2 ہاتھ سے بھی معذور. ان کے کان میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول مال مانگ رہے اور وہ بھی اللہ کے واسطے مانگ رہے، اللہ کے راستے کے واسطے مانگ رہے. وہ بیچارے دونوں ہاتھ سے معذور، ایک پاؤں سے معذور ہے. بیچارے ڈنڈا لے کے لڑکھڑاتے ہوئے دھیرے 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 گئے. ایک باغ کے پاس گئے. ایک یہودی کا باغ تھا. کس کا باغ تھا؟ یہودی کو جا کے کہتے تیرے باغ میں کوئی کام ہو تو میرے کو بتا دے. تو یہودی کہتا تمہارے دونوں ہاتھ تو کام نہیں کرتے، ایک پاؤں سے تو لنگڑے ہو، تم میرے باغ میں کیا کام کرو گے؟ وہ صحابی کتنے پیارے تھے. کہا میرے ہاتھ کو مت دیکھ، اس وقت میرے ہاتھ کو مت دیکھ، میرے پاؤں کو مت دیکھ، میرے دل میں ایمان بھرا ہوا ہے، جو کام تو کہے گا میں کروں گا اور اللہ کے رسول کو وہاں جتنا ہوگا میں پہنچا دوں گا. تو یہودی نے کہا کہ دیکھو وہ کنواں ہے، وہ ڈول ہے، وہاں کنویں میں سے پانی نکالنے کا، وہ چمڑے کی ڈول میں، اور میرے باغ میں کے درختوں میں پانی ڈالنے کا. کہا ٹھیک ہے. اور وہ یہودی نے کہہ دیا ایک ڈول ایک کھجور. بولو ایک ڈول پر ایک کھجور. پیسہ ویسا نہیں، کھجور کی بات چلے گی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. یہ گئے. اب بیچارے دونوں ہاتھ تو کام نہیں کرتے تھے، ایک پاؤں کام نہیں کرتا تھا. بڑی مشکل سے دونوں ہاتھوں پہ کس طریقے سے رسا پکڑا ہوگا، لیکن وہ رسی پکڑی نہیں گئی تو اپنے منہ میں اس کو دبا دیا، اور دبانے کے بعد اس کو ڈالا، اور پھر ڈالنے کے بعد اس کو کھینچا تو دونوں ہونٹ پھٹنے لگے، دونوں طرف سے خون بہنے لگا، ناک میں سے خون آنے لگا، ہونٹوں میں سے خون آنے لگا. لیکن کسی طرح بیچارے وہ ڈول کو لیتے تھے اور جاتے تھے اور درختوں کو پانی پلاتے تھے، کام کرتے گئے. 13 ڈول نکالی. کتنی ڈول نکالی؟ 13. لیکن 13 ڈول کے بعد جب خون بہت بہنے لگا تو یہودی کے پاس آ گئے. کہا 13 ڈول نکالیے، 13 کھجور دے دے. تو انہوں نے کہا لے لو وہاں سے 13 کھجور. کہا مہربانی کر لیں، ہاتھ بھی زخمی ہے، پاؤں بھی زخمی ہے، ہونٹ بھی زخمی ہے، تو ہی میرا چادر آگے کر لے اور چادر میں 13 کھجور ڈال دے اور اس کو گھاٹ باندھ دے. تو ڈال دیے 13 کھجور. اب یہ چلے 13 کھجور لے کر. اب دھیرے دھیرے زمین پر گھسیٹتے ایک پاؤں سے لڑکھڑاتے، ارے چلے جا رہے. ساتھ میں بولنا کتنی کھجوریں دامن میں ہے؟ 13 کھجوریں اپنے چادر میں لپیٹے ہوئے. تو کچھ لوگوں نے دیکھا تو مذاق اڑایا. 13 وہاں سارے لوگ اپنی پراپرٹیاں دکھا رہے، وہاں سارے لوگ لاکھوں دکھا رہے. ارے وہاں 1000 درہم اور 1000 دینار دکھائے جاتے، تم 13 کھجور کا کیا کرو گے؟ ان کو بھی خیال آیا کہ لوگ اتنا بہت لکھاتے، میں 13 کھجور کو لے جا کے کیا کروں گا. سوچا واپس گھر چلے جاؤ. جیسے گھر جانے لگے پیچھے سے حضرت بلال آئے. کون آئے؟ حضرت بلال آئے. ان کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں، 13 کھجور لے کے جا رہا تھا.
لیکن سب نے کہا تیرا کھجور سے کیا ہونے والا؟ بھائی تیرا کھجور سے کیا ہونے والا؟ اسے واپس جا رہا ہوں. کہا واپس مت جاؤ، میرے نبی نے خود تمہارا نام لے کر مجھے بلانے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. چلو وہ صحابی کا نام ایک روایت میں حضرت ابو عقیل. بولو کیا نام؟ حضرت ابو عقیل. کہا اللہ کے رسول نے آپ کا نام لے کر آپ کو بلانے بھیجا ہے. ارے وہ صحابی جب گئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب سامنے ملی، ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ابو عقیل آؤ، اور 13 کھجوریں ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ میں لی، اور جتنا مال صحابہ نے دیا تھا سب کے اوپر 13 کھجوروں کو پھیلا دیا، اور کہا اللہ کی قسم یہ 13 کھجور نے سارے صحابہ کے مال کو قبول کر لیا ہے. مکے والے بڑے بڑے مکے کے جاگیردار پراپرٹی والے آپس میں میٹنگ کر رہے. کیا میٹنگ کر رہے؟ محمد کو روک چکے، یہ ہمارے بچے بیویاں سب ایمان قبول کر رہے ہیں، محمد کو روکنا پڑے گا. آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کیا کرے. مشورے میں کیا بات آتی معلوم؟ ایک بولتا ہے یہ تو جادوگر ہے، ایک بولتا ہے یہ تو کاہن ہے، ایک بولتا ہے یہ تو شاعر ہے، ایک بولتا ہے یہ تو مجنون ہے. سب نے کہا بھائی یہ سب مت بولو، کرنے کا کیا وہ بتاؤ. کیونکہ محمد روزانہ کعبے کے پاس آتے اور روزانہ کلمے کی آواز بلند ہوتی ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا. اب اس میں سب بڑے بڑے مکے کے ابو جہل نے سب تھے مکے کے بڑے بڑے. کیا مشورہ ہوا معلوم ہے؟ مشورہ یہ ہوا کہ بہت بڑا آدمی ہے قبیلہ بنو عامر. بولو قبیلہ، ایک قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. وہاں ایک بہت بڑا آدمی ہے، وہ اتنا ہوشیار ہے، ایک بار آوے اور علاج کرتا ہے، جادو کو پھٹک سے نکال دیتا ہے، جنات کو بھی پھٹک سے. جس کو ہم لوگ بولو تعویذ والا بابا. کوئی بہت بڑے تعویذ والے بابا ہے، وہ قبیلہ بنو عامر میں وہ آئیں گے. وہ تو علاج دماغ کا بھی علاج کرتے، جادو کا بھی کرتے، نظر کا بھی کرتے، بندش کا بھی کرتے، ارے بہت سارا علاج کرتے. تو سب نے آپس میں مشورہ کیا، لیکن آپس میں بات ہوتی ہے فیس بہت ہیوی، ان کا چارج بہت. سب نے کہا ان سب ہے نا آپس میں دے دیں گے جو مانگے. چلو چلے قبیلہ بنو عامر میں گئے. وہ آدمی وہاں بیٹھے تھے، کہا پیسہ لائے ہو؟ کہا نہیں کل آپ آئیں گے تو دے دیں گے. کتنا دینا؟ انہوں نے جو بھی بتایا، انہوں نے ٹھیلا تیار کر دیا. دوسرے دن جب وہ آئے نا تو سب نے کیا کہا دیکھو تمہاری فیس تو تیار ہے، ٹھیلا تیار ہے پیسے کا، لیکن ہم لوگ کوئی آئے گا نہیں، آپ کو صرف بتا دیں گے محمد وہاں ہے، جا کے علاج کر لینا. تو انہوں نے کہا برابر ہے بھائی، ڈاکٹر اور پیشنٹ، تیسرے کی کیا ضرورت ہے بھائی، میں ڈاکٹر ہوں وہ پیشنٹ ہے، تیسرے کو آنے کی ضرورت. تم لوگ چھپ جاؤ، جاؤ چھپ جاؤ. ٹھیلا لے لیا پیسے کا. کون؟ وہ قبیلہ بنو عامر سے جو آئے تھے نا بڑے بابا، لے لیا پیسہ لے لیا، اور ان کو کہا تم جاؤ. گئے کعبے کے پاس گئے. اب ہمارے نبی تو نماز پڑھ رہے تھے، بولو سبحان اللہ. جیسے نماز ختم ہوئی تو انہوں نے ہمارے نبی کے جو کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا محمد. ہمارے نبی نے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں قبیلہ بنو عامر سے آیا ہوں، علاج کرتا ہوں، تم کو کیا پرابلم ہے؟ ہمارے نبی نے کہا کوئی پرابلم نہیں. کیا بتا کوئی پرابلم تھا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. مکہ والے کہتے ہیں تم کو جادو ہے، جنات ہے، دماغ کا پرابلم ہے. کیا پرابلم کیا ہے؟ اور سچ بتاؤ مکہ والے ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ نہیں بولو نا، بولتے تھے کہ نہیں بولتے؟ اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. مکہ والے کہتے تھے تو وہ آئے اور آ کر کہنے لگے ہمارے نبی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کیا پرابلم ہے؟ ہمارے نبی نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کہا تم ہو کون؟ ہمارے نبی نے کہا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں. قرآن میرے پاس آتا ہے، جبرائیل میرے پاس آتے، اللہ سے میری باتیں ہوتی ہے. بس کا یہی تو پرابلم ہے. وہ کیا کہتا ہے یہی تو آپ کو معلوم ہے نا، جو بھی علاج والا ہوتا ہے بولتا ہے ہاتھ بتاؤ، جو ہاتھ دکھتا ہے کہ نہیں. تو اس نے بھی ہمارے نبی کو کہا لاؤ ہاتھ لاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا، لا تو اپنا ہاتھ دے دے مجھے. اس نے اپنا ہاتھ دیا. ہمارے نبی نے ہاتھ کو یوں رکھا، کہا چلو میرے ساتھ. کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا چلو نا چلو میرے ساتھ. ہمارے نبی دور لے گئے، کعبے سے تھوڑا دور لے گئے، کھلا میدان، سامنے سب درخت ہے. بولو سامنے سب. ہمارے نبی نے یوں دیکھا، کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ قبیلہ بنو عامر سے. کہا علاج کرتے ہو نا، جادو، جنات، نظر، ہاں دماغ کا کوئی ہاں کا سب علاج کرتا ہوں، اور آپ کا علاج کرنے کے واسطے آیا. ہمارے نبی نے کہا علاج بعد میں، وہ دیکھ سب درخت ہے نا، بلا درخت کو بلا ہاں میں علاج کرتا ہوں. وہ جھاڑ کو کیسے بلاؤں گا؟ ہمارے نبی نے کہا تو نہیں بلاتا، میں بلاتا ہوں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سننا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک
سے اشارہ کیا، اے درخت اللہ کے حکم سے آ جا، اے درخت اللہ کے حکم سے آ جا۔ اتنے سارے درختوں میں سے جس درخت کی طرف نبی نے اشارہ فرمایا وہ درخت جیسے جڑ سے باہر نکل گیا، اور اونٹ جیسے ریگستان میں چلتا ہو ایسا چلتا ہوا آگے آنے لگا، بولو سبحان اللہ، آگے آنے لگا، بولو سبحان اللہ۔ آتا گیا، صرف آیا نہیں، ہمارے نبی کے قریب آ کر اس درخت نے ہمارے نبی کے قدموں پر سجدہ کر دیا، سجدہ کیا۔ ہمارے نبی نے اٹھایا، اٹھو، فرمایا جاؤ، واپس جاؤ۔ وہ درخت واپس چلنے لگا، بولو سبحان اللہ۔ ارے اونٹ میں چلنے والا ریگستان میں اونٹ چلنے والا کیسے آرام سے چلتا، ویسے درخت بھی خراما خراما چلتا گیا اور جا کر اپنی جگہ واپس جڑ گیا۔ جڑ تو گیا، ہمارے نبی نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ کون؟ ان کی طرف دیکھا تو پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج بڑا ایمان قبول کرنے آیا، ایمان قبول کرنے آیا۔ ہمارے نبی نے کہا ایمان تو قبول کرو گے لیکن تم تو میرا علاج کے واسطے، میرے علاج کے واسطے آئے۔ وہ کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، بڑی بڑی عبرانی سریانی زبان میں کتاب پڑھا ہوں، لیکن ہر کتاب میں نے پڑھا درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو نبی کو کرتا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے۔ یہ دستور ہے اللہ کا کہ درخت اگر جھکے گا سجدہ کرے گا تو نبی کو کرے گا، نبی کے سوا کسی کو نہیں کرے گا۔ وہ درخت نے آپ کو سجدہ کیا، میرے دل نے گواہی دی، وقت آ چکا ہے میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا۔ ارے ہمارے نبی نے تو ایسے گلے لگا دیا، ایسے گلے لگا لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میرے دوستو سچ بتاؤ وہ سما کیسا سما ہوگا جب نبی بھی رو رہے، امتی بھی رو رہا ہے۔ تو پھر بہت دیر تک رونے کے بعد ہاتھ پکڑ کے چلے ہمارے نبی، جیسے ہاتھ پکڑ کے لائے تھے ویسے ہاتھ پکڑ کے چلے۔ جب کعبہ آیا ہمارے نبی نے کہا میں 2 رکعت پڑھوں گا، آج اللہ نے تیرے کو جہنم سے بچا لیا، تو بھی 2 رکعت پڑھ لے، اللہ نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے اور اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ چلو ہمارے نبی نے بھی 2 رکعت، وہ قبیلہ بنو عامر والے انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھی، بہت دیر تک باتیں ہوئی، پھر جانے لگے تو ملے وہ لوگ، کون؟ وہ جو چھپے تھے جنہوں نے بھیجا تھا، غصے ہو گئے، کہا کیا پیسہ لا ہمارا، پیسہ لا ہمارا۔ انہوں نے وہ جو کھیلا تھا نا پیسے کا، یوں پھینکا، پھینکتے ہوئے کہا لے لو، اس کے بدلے میں آج تو مجھے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، مجھے تو میری جنت مل گئی۔ تو سب نے غصے میں آ کر کہا ارے ہم نے تو تم کو علاج کے لیے بھیجا تھا، ایمان قبول کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو یہی تو پرابلم ہے، میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں، مریض ہے، وہاں جا کے پتا چلا بیمار میں تھا، ڈاکٹر تو وہی تھے، وہاں جا کے پتا چلا علاج کرنے والے تو وہ تھے، بیمار تو میں تھا۔ بولو ہارون رشید کا نام سنا؟ وہ بہت بڑا بادشاہ، بولو بہت بڑے، آپ بڑی حکومت تھی ماشاءاللہ، حضرت ہارون رشید کی بڑی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 آواز آ رہی ہے۔ حضرت ہارون رشید نے کہا کھولو دیکھو کون ہے، محل کے دروازے پر کون آیا؟ تو جب دروازہ کھولا تو سامنے جو آدمی کھڑا تھا نا وہ کہنے لگا بادشاہ کو بولو میں ایک ایکٹنگ بتاؤں گا، ایک کلا بتاؤں گا جو قسم اللہ کی دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب حضرت ہارون رشید کو پتا چلا کہا بلاؤ بلاؤ اس کو، بلاؤ کیا کلا بتائے گا۔ وہ آیا، کون آیا؟ وہ ایکٹنگ کرنے والا آیا، جیب میں سے سوئی نکالا۔ کیا نکالا؟ سوئی۔ ہمارے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سوئی ہوتی نا، اس زمانے میں بڑی بڑی سوئی تھی۔ سوئی نکالا، 10 قدم دور رکھ دیا، اور بادشاہ کو کیا کہا معلوم؟ 10 قدم دور سوئی ہے۔ دوسرے جیب سے دھاگا نکالا، کہا یہ دھاگا یہاں سے ڈالوں گا سیدھا سوئی کے سوراخ میں چلا جائے گا۔ 10 قدم دور سوئی، بادشاہ نے کہا ہو ہی نہیں، ارے بھائی 10 قدم دور سوئی رکھا اور یہاں سے دھاگا ڈالے گا سوئی کے سوراخ میں کیسا جائے گا؟ تو کہا بادشاہ 2 سال کی محنت ہے۔ بادشاہ نے کہا کرو۔ اس نے یوں دھاگا لیا، ڈالا، بولو سیدھا سوئی کے۔ تو بادشاہ نے کہا نہ تیری سوئی اور دھاگا نہیں چلے، ہم منگوائیں گے سوئی دھاگا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی میگنیٹ رکھا ہو، چپک جاتا ہو ایک دوسرے سے جا کے۔ تو بادشاہ نے بہت ساری سوئیں منگائی، دھاگا، لیکن جتنی سوئی لا کے رکھے 10 قدم دور رکھے، وہ یوں دھاگا لے یوں ڈالے سیدھا بولو سوئی کے۔ سب پورا مجمع، بھائی حضرت ہارون رشید کا دربار تھا، سارا مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ بادشاہ نے کہا اس کو 10 دینار انعام دے دو۔ کتنا انعام؟ دینار یعنی سونے کے ٹکڑے، 10 دینار دے دو۔ سب نے اور سبحان اللہ سبحان۔ جب سب کا سبحان اللہ ختم ہوا، بادشاہ نے کہا جلاد کو بلاؤ، اس کو 10 کوڑے مارے۔ جلاد کو بلاؤ یعنی سزا دینے والے کو بلاؤ، اس کو 10 کوڑے مارے۔ پورے مجمع میں سناٹا ہو گیا، بادشاہ ہم لوگ سبحان اللہ بول رہے، آپ انعام دے رہے ہو، 10 کوڑے کیوں مارنے کا؟
بادشاہ نے کہا 2 سال تک اس نے محنت کیا دھاگے کو کس میں ڈالنے کا؟ سوئی کے سوراخ میں. اس میں دنیا والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کسی کے کھیت میں برکت ہو گئی, کسی کے باغ میں برکت, کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ. کہ اس کو آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پوچھے گا کہ دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں ڈالتا تھا؟ کہا نہیں. تو کہا 2 سال تک اس نے ایسا کام کیا جس میں نہ دنیا کو فائدہ ہوا نہ آخرت کو فائدہ ہوا. ارے 2 سال اللہ اللہ کرتا, اللہ کا ولی بن جاتا, تجھے بادشاہ کے دروازے پر آنا نہ پڑتا, بادشاہ خود فقیر بن کے تیرے دروازے پر آ جاتا. 2 سال تک اللہ اللہ کرتا, ایسا کام کیا, کتنے کوڑے مروائے. والے کوئی دیہات کے رہنے والے مہمان بن کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے جو سوالات کیے ہمارے نبی نے جوابات دیے, لیکن کافی دیر ہو گئی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے مہمان کو پوچھا کھانا کھاؤ گے نا؟ بڑے پیار سے مہمان کو پوچھا کھانا کھاؤ گے نا؟ تو وہ جو آنے والے دیہاتی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول اگر کھلا دو تو آپ کا احسان ہے, باقی 1.5 دن گزر چکا مجھے کھانے کو کچھ ملا نہیں. 1.5 دن گزر چکا مجھے کھانے کو کچھ ملا نہیں, لیکن اگر آپ کھلا دو تو آپ کا احسان ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ کہنے لگے آپ کیوں روتے میرے پیارے نبی؟ تو میرے پیارے نبی نے فرمایا ارے میرا امتی صبر کر لے, تو 1.5 دن کا بھوکا ہے, 3 دن ہو گئے مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. میرے دوستو سننا, وہ صحابی تڑپ گئے. کہا اللہ کے رسول میں تو سوچتا تھا آپ کے یہاں کچھ تو کھانا مل جائے گا. ہمارے آقا نے فرمایا فکر مت کر, میں تو اور بھی صبر کر لوں گا. آپ نے ایک صحابی کو بلایا, ایک روایت کے مطابق وہ صحابی کا نام حضرت طلحہ اور ایک روایت کے مطابق وہ صحابی کا نام حضرت ثابت, یا تو حضرت ثابت نام تھا یا حضرت طلحہ نام تھا. اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ میرا مہمان ہے, اگر تیرے گھر میں کچھ کھانے کا ہو تو میرے مہمان کو کھلا دینا تاکہ قیامت میں مجھے یہ نہ کہنا پڑے کہ کوئی مہمان میرے دروازے سے بھوکا چلا گیا. اب میرے دوستو وہ صحابی جن کا ایک روایت کے مطابق کیا نام ہے حضرت اور ایک روایت کے مطابق کیا نام ہے حضرت ثابت, جو بھی صحابی ہوں گے وہ فوراً مہمان کو کہا چل میرے پیچھے چل اور گھر گئے تو مہمان کو اندر نہیں لے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر گئے اور اندر جا کر اپنی بیوی کو کہا نبی کے مہمان آئے ہیں, نبی کے مہمان آئے, گاؤں کے رہنے والے 1.5 دن سے بھوکے, کھانا نہیں کھایا, ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. تو وہ گھر کی عورت نے کہا کھانے کو تو ہے لیکن ہمارے 3 بچے اور تینوں بچے بھوکے ہیں اور کھانا اتنا ہی ہے جو بچوں کا پیٹ بھرے گا, اور آج تو ویسے بھی آپ کو بھوکا رہنا, مجھے بھوکا رہنا, کم از کم اتنا کھانا ہے کہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. وہ صحابی کیا کہتے, اس اپنی بیوی سے کہتے پیار محبت کے ساتھ بچوں کو سلا دے. ارے کوئی بھی کہانی قصہ سنا کر بچوں کو سلا دے, جب بچے سو جائے پھر میں مہمان کو لے کر اندر آؤں گا. چنانچہ وہ کیسی نیک بیوی تھی, بچوں کو سلا دیا اور کہا کہ بچے سو گئے ہیں اور بالکل نیند میں چلے گئے, تو وہ فوراً باہر آئے, اپنے مہمان کو اندر لے کر آئے. اب وہ لانے والے یا تو حضرت طلحہ ہوں گے یا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ. چلو میرے دوستوں مہمان کو گھر پر لے کر آئے. اب کھانا تو صرف 3 بچوں کا تھا اور تینوں بچے سو گئے. تو کیا تھا, اپنی بیوی سے کہا دیکھ چراغ جلانا, چراغ بالکل جلانا اور کھانے کا بالکل دسترخوان بچھا دینا, لیکن جیسے کھانے کا وقت آئے تو چراغ بجھا دے, تو چراغ بجھا دینا. مہمان یہ سمجھتا رہے گا کہ تو بھی کھاتی ہے میں بھی کھاتا ہوں, حالانکہ میں بھی ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا, تو بھی ایک لقمہ نہیں کھائے گی, تاکہ آج کی رات اگر مہمانی ہوگی تو نبی کے مہمان کی مہمانی ہوگی. آج کی رات اگر ہمارے گھر میں کھانا جائے گا تو نبی کے مہمان کے پیٹ مبارک میں جائے گا. وہ بیوی نے ایسا ہی چراغ جلایا اور جو بھی 3 بچوں کا کھانا تھا وہ کھانا سامنے رکھ دیا. اب وہ مہمان بھی چلا آیا, کہنے لگا تم بھی کھاؤ تم بھی کھاؤ. ہاں ہم لوگ کھاتے. اور بیوی اٹھی جیسے کچھ چراغ کو سیدھا کرنا ہو اور ایسا بتایا جیسے تیل ختم ہو گیا اور چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا, اتنا اندھیرا. لیکن حضرت طلحہ ہو یا حضرت ثابت ہو بار بار کہتے تھے ارے مہمان تم کھانا, میں بھی کھا رہا ہوں, میری بیوی بھی کھا رہی, فکر مت کرنا, آرام سے کھانا, لو یہ روٹی بھی لو, لو یہ روٹی بھی لو, لو یہ روٹی بھی لو. نتیجہ یہ ہوا کہ مہمان نے بچوں کا کھانا کھایا, حضرت طلحہ نے بھی کچھ نہیں کھایا, بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا, اور اس کے بعد میں کسی طرح چراغ کو جلایا اور جلانے کے بعد الحمدللہ ہم سب کا پیٹ بھر گیا. اب یہ مہمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. میرے دوستوں خدا کے دربار میں دیر نہیں ہوتی. ہمارے نبی کے پاس یہ مہمان جاتے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتایا کہ یہ جو مہمان آتا ہے اس نے کھانا کھایا ہے لیکن کھلانے والوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے. میرے دوستوں مہمان آ کر بیٹھ گئے, بھائی مہمان آ کر بیٹھ گئے.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او صحابی کو بلاؤ، حضرت طلحہ کو بلاؤ، یا ایک روایت کے مطابق حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ جب وہ حضرت طلحہ آئے اور حضرت ثابت آئے اور مہمان کو ہمارے نبی نے سائڈ پر بٹھایا اور کہا اے طلحہ رسول کا واسطہ بتا تو نے کھانا کھایا؟ اے ثابت بتا تو نے کھانا کھایا؟ تو رو پڑے اور رو کر کہنے لگے میرے نبی ہم نے تو چراغ بجھا دیا تاکہ آپ کا مہمان بھوکا نہ جائے، اس سے کہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرا مہمان بھوکا جائے گا، قیامت میں اللہ مجھ کو پوچھے گا نبی تیرا مہمان بھوکا کیسے چلا گیا؟ تو آپ کے صدقے میں ہم نے چراغ کو بجھا دیا۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے فرمایا تجھے کیا معلوم، تو نے جب گھر کے چراغ کو بجھایا تھا اللہ نے جنت میں تیرے چراغ کو اجالا کر دیا۔ میرے نبی نے کہا تھا جو اللہ اور قیامت پر بھروسہ کرتا ہوگا وہ مہمان کا اکرام بھی کرتا ہوگا۔ کہا میں ان کو بھوکا، تو بیوی نے کہا نہیں کھلاؤ گے کھانا آئے گا کہاں سے؟ ارے ہم کھلائیں گے کیسے، ان کو کھلائیں گے کیسے؟ انہوں نے کیا کہا، اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھ یاد کر ہمارے گھر میں کچھ پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ مہمان پہلے بھی آتے ہوں گے لیکن اس وقت تو کہا ہمارے گھر میں پلیٹیں رکھی ہوئی۔ کہاں پلیٹیں تو بہت رکھی ہوئی ہے، پیالے بھی رکھے ہوئے۔ کہا ہر مہمان کے آگے خالی پلیٹ اور کھالا پیالہ رکھ دے، ہر مہمان کے آگے ایک پلیٹ، اس زمانے میں جو بھی پلیٹ بنتی ہوگی مٹی کی یا جیسے، اور ایک پیالہ رکھ دے۔ وہ بیوی نے کہا کہ ایک بار تو ذلیل کیا دوسری مرتبہ اور ذلیل کرو گے؟ یعنی ایک مرتبہ تو سب لوگ کہیں گے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں، اور ساتھ میں جب مہمان جائے گا تو کہے گا یہ قطب الدین کیسا اللہ کا ولی ہے، ایک تو کھانا نہیں ہے اور خالی پلیٹ دے کے مذاق اڑاتا۔ ارے اس سے اچھا ہم کو کہہ دیتا کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہم چلے جاتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ زبردست اللہ کے ولی سے اپنی بیوی کو کہا جو میں کہتا ہوں اتنا کر دے۔ بیوی نے دھڑا پلیٹیں دے دی، وہ 55 پلیٹیں دسترخوان لگا دیا، خالی پلیٹیں رکھ دی اور خالی پیالے رکھ دیے۔ اب وہ بیوی سب کھڑے کیا کریں گے، پردے میں سے دیکھ رہے ہیں کریں گے کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ دیکھو کرتا میں نے بھی پہنا ہے، ہاں میں نے پہنا نا کرتا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرتا پہنا تھا جس کی آستین چوڑی تھی، یہاں کی آستین بھی چوڑی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک طرف سے چلے اور اپنی آستین کو یوں جھاڑتے جھاڑتے اس طرح جھاڑتے وہ کہتے اللہ کی قسم آستین جھاڑتے تھے ہر پلیٹ میں روٹی آ جاتی تھی۔ جھاڑتے ہوئے ایک آستین جھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہر ایک کے پلیٹ میں روٹی آ گئی اور وہاں سے جھاڑتے ہوئے دوسری آستین رکھی تو ہر ایک کے پیالے میں سالن بھر گیا۔ ہر ایک کے پیالے میں تو ایک آستین سے اللہ نے روٹیاں بخشی، دوسری آستین سے سالن بخشا، اور پھر کیا فرمایا کھا لو بھلے میں بھوکا ہوں لیکن اللہ نے تمہارے لیے جنت کا کھانا تیار کر دیا۔ یہ تھے اللہ کے ولی کون؟ حضرت خواجہ۔ تو ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے یہ ارادہ کیا کہ میں جا رہا ہوں ایسا نسخہ دے کے جاؤ کہ دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری۔ اور ہمارے نبی نے کہا نماز پڑھ لے، نماز میں باڈی میں بھی شفا ہے اور روح میں بھی شفا ہے، روزی میں بھی برکت ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے حساب بھی نماز کا ہے۔ مطلب نماز پڑھ لے، دیکھو نماز کا فائدہ ہیلتھ وائز، باڈی ماشاء اللہ بولو سبحان اللہ، نماز پڑھ لے اندر کی جو بیماری ہے نا، ہمارے دل میں بیماری ہے حسد، بغض، عداوت، کینہ، کفرت، گمانی، لوگوں سے باتیں نہ کرنا، یہ بیماری بھی مطلب جسم کی بھی دور ہوگی، روح کی بیماری بھی دور ہوگی، ہمارے پیسے میں بھی برکت ہوگی، دکان اور کاروبار بھی چلے گا، گھر میں محبت بھی ہوگی، اور موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی۔ اور قیامت میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، نماز کا حساب برابر ہوگا تو بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جائے گا۔ تو چلو بھائی میرے راندیر والوں، ہمارے نبی کی جو آخری وصیت تھی جس میں خزانے رکھے ہوئے، کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ بولو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پڑھیں نہیں، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات کھل کے سینہ ٹھوک کے بالکل بغیر میرے دوستوں پورا یقین کر کے، بغیر ادھر ادھر سوچے، کھل کے کہو جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی۔ یہ مہینے کو شعبان حدیث پاک میں لکھا، اور عربی زبان میں شعبان کے معنی آتے پھیلنا اور پھیلانا۔ بولو شعبان کے معنی آتے پھیلنا اور پھیلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے کا نام شعبان رکھا اور اسے نبی کا مہینہ قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے یہ وہ مہینہ ہے، اللہ فرماتے یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں اپنی رحمت کو پھیلاؤں گا، مغفرت کو پھیلاؤں گا، اپنی رضامندی کو پھیلاؤں گا۔ ارے اللہ فرماتے میری قسم پہلے آسمان پر آؤں گا، ہر رات کو آؤں گا اور پوچھوں گا ہے کوئی معافی مانگنے والا، وہ ایک بار ہاتھ اٹھائے گا ہمیشہ کے لیے اسے معاف کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ماشاء اللہ۔
سے اچھا. بھائی شعبان کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤ. غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شعبان کیا ہے؟ سننا اللہ والوں کی بات ہی بڑی نرالی ہوتی. پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے شعبان میں 5 حروف ہے. شین عین بے الف نون ہے نا. پیران پیر فرماتے شین سے مطلب ہے یہ مہینہ شرافت والا ہے. کہو سبحان اللہ. کہتے عین کے معنی اولا کے معنی بلندی. یہ مہینہ محمدی مہینہ یہ سب سے اونچا مہینہ ہے. کہا پے سے آتا ہے پھر معنی نیکی. یہاں ایک نیکی کرتا جائے گا اللہ 700 لکھتا چلا جائے گا. کہا الف یعنی الفت کا مطلب ہے کہ جس کے ساتھ میں کوئی قصور کیا معافی مانگ لے آج وہ معاف کرے گا اللہ بھی تجھ کو معاف کر دے گا. اور کہا نون کے معنی نور. اس لیے کہ مہینہ محمد کا محمد نوری مہینہ بھی نوری. بھائی سمجھ گئے نا. شعبان بہت پیارا مہینہ ہے. ارے بولو بہت پیارا مہینہ. اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب اس میں ایک رات آتی ہے جو ہمارے اعتبار سے 6 اگست جمعرات کا دن ہوگا. یعنی جمعرات اور جمعہ کے بیچ کی رات ہوگی. اگست 6 اور اگست 7 کے بیچ میں جو رات ہوگی وہ شب برات ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے بعد روزہ بھی رکھنا مسنون ہے. یعنی 7ویں تاریخ کو یعنی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا بھی مسنون ہے. رکھو گے انشاءاللہ. رکھو گے انشاءاللہ. لکھا ہے حدیث پاک میں لکھا جس نے شعبان کا یہ روزہ رکھ لیا, یہ 15ویں شعبان کا جس نے روزہ رکھ لیا اللہ پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. تو یہ آ رہی ہے رات بہت اچھا. شعبان مہینے میں رحمت ہے. رحمت پھیلے گی, رضامندی پھیلے گی, مغفرت پھیلے گی. اور پیران پیر نے تو بتا دیا شعبان میں شرافت بھی ہے, شعبان میں بلندی بھی ہے, شعبان میں نیکی بھی ہے, شعبان میں الفت بھی ہے, شعبان میں نور ہی نور ہے. اور جو رات آتی اس کا نام ہے شب برات. برات کے معنی آتے معافی کا اعلان کرنا. یعنی اللہ فرماتے یہ وہ رات ہے میں نہیں دیکھتا کون ہے, بس جو بھی ہاتھ اٹھائے گا میری قسم میں اس کی مغفرت کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. لیکن ایک بات کہوں گا, برا تو نہیں لگے گا نا. معافی مہینہ معافی, دن معافی, رات. بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ, بھائی سنو ایک بہت پیاری بات. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے یہاں علماء جانتے ہیں. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھائی موت مانگنا نہیں چاہیے لیکن دعا مانگنا چاہیے. اچھا اللہ اچھی موت نصیب فرمائے. لکھا ہے کہ 15ویں شعبان کے دن یا 15ویں شعبان کی رات علامہ شامی لکھتے ہمارے نبی نے فرمایا 15ویں شعبان کا دن یا 15ویں شعبان کی رات اگر کوئی مرے اللہ کے رسول فرماتے قسم قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اور جو قبر میں بچ گیا. ایک اور حدیث حضرت عثمان کیا فرماتے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. حضرت عثمان فرماتے میرے نبی نے فرمایا جو قبر کی منزل میں بچ گیا وہ ہر منزل میں بچ گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا. 15ویں شعبان کو دن میں مرا یا رات میں مرا قبر کے عذاب سے بچا تو سمجھو کہ سب عذاب سے بچا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اچھا اور یہ رات جو ہے نا یار یہ اگست 6 اور 7 کے بیچ بھی رات اس میں اللہ فیصلے کریں گے. یہ فیصلہ ہوگا یہ سال کون جیے گا اور کون جینے والوں کا نام فرشتوں کو کہیں گے الگ, مرنے والوں کا نام الگ. کس کو کتنی روزی ملے گی الگ الگ. کون امیر ہوگا الگ, غریب کون ہوگا الگ. عزت کن کو ملے گی الگ اور ذلت کن کو ملے گی الگ. یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی اس رات میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کون جنت اس کو الگ کون جہنم اس کو الگ. اور یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو شقاوت ملے گی یعنی موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے گا اور کون ایسا خوش نصیب ہوگا کہ موت کے وقت اللہ اس کو ایمان دے دے گا. یہ سب یہ رات میں فیصلہ ہوگا. اگست 6 اور 7 کے بیچ والی رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں بہت بڑی رات ہے میرے پیارے دوستو, بہت بڑی. اس میں فیصلے ہوں گے. ارے کہو اس میں, ارے ساتھ میں کہو اس میں. اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. اللہ فرماتے اس راتوں میں فیصلہ کروں گا کون مقبول ہوگا کون مردود ہوگا, کون شقی ہوگا کون سعید ہوگا, کون عزت والا ہوگا کون ذلت والا ہوگا, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, کس کو روزی ملے گی کس کو نہ ملے گی, امیر کون ہوگا غریب کون ہوگا. یہاں تک کہ فیصلے
مانگا ہوگا، یہ سال جیے گا کون؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے، یہ ہمارے نبی نے خود فرمایا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سال شادی کا پروگرام بنایا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سال مکان بنانے کا پروگرام بنایا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ سال کوئی کام کرنے کا پروگرام بنایا ہوگا، حالانکہ اس بیچارے کو نہیں معلوم مردوں میں تیرا نام لکھا جا چکا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر میرے پیارے دوستو، یہ سب باتیں ہیں بھائی، سب سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن اس مبارک رات میں بہت مغفرت، ارے بولو بہت مغفرت، بہت رحمت، بہت رضامندی. لیکن صحیح حدیث میں لکھا ہے، بہت ساری حدیثوں کو دیکھنے کے بعد ایک نچوڑ بتاتا ہوں. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی. کتنی مغفرت والی رات، کتنی، لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی. بلکہ ایک حدیث میں تو لکھا کہ جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے نا تو فرشتے کہیں گے اللہ بڑی رات، اللہ بڑی رات، اور یہ دعا مانگتا. اللہ کہیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، میں جس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تم ان کی بات میرے پاس لاتے ہو. تو فرشتے کہیں گے اللہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کہتے میری قسم 3 لوگوں کو میں معاف نہیں کروں گا. نمبر 1 جو ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا. نمبر 2 جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوگا، جس نے رشتہ داروں سے تعلق. نمبر 3 شراب پینے والا. اللہ کہتے میری قسم آج رات بھی اس کی مغفرت نہیں کروں گا. ایسے بہت ہیں لیکن خاص جو حدیثوں میں آئے 3. نمبر 1 بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام حضرت فضیل. ارے بھائی سن لو، بس یہ آخری واقعہ، بس آپ کا وقت نہیں لوں گا. کیا نام ساتھ میں بولو؟ حضرت. ان کا ایک اسٹوڈنٹ، ان کا ایک شاگرد وہ بیمار ہو گیا. سنو کیا ہو گیا؟ ان کا ایک اسٹوڈنٹ بیمار ہو گیا. تو حضرت نے سوچا میرا اسٹوڈنٹ بیمار ہے، چلو گھر جا کے دیکھوں تو صحیح. جب گھر گئے تو دیکھا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا، ان کا شاگرد، وہ تو آخری سانس لے رہا ہے. تو حضرت تو سمجھ گئے، حضرت فضیل تو بہت بڑے تھے، کہنے لگے بیٹا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. حضرت فضیل کہتے اللہ کی قسم اس نے کہہ دیا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور آنکھیں بند ہو گئی. کہتے جیسے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تو میں تو، حضرت فضیل کہتے میں حیران ہو گیا، میرا شاگرد ہے، روزانہ حدیث پڑھتا تھا، حدیث یاد کرتا تھا، موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نہیں ملا، اور صاحب بولا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اور مر گیا. حضرت فضیل کہتے ہیں کہ میں رات کو سویا، اسی ٹینشن میں سویا، خواب میں دیکھا وہ جہنم میں چل رہا ہے. حضرت فضیل کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، اللہ میں نے کہا میرا شاگرد تو نے کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں جلتا، تجھے ہوا کیا؟ تو کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو روز تو میرے سامنے بیٹھ کے پڑھتا تھا. کہا حضرت مجھے ایک بیماری تھی. دیکھو وہ لڑکا کہتا ہے حضرت مجھے ایک بیماری تھی اور ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا مہینے میں 1 مرتبہ شراب کا 1 گلاس پی لینا تو اس سے پورا سال اچھا رہے گا. میں وہ 1 شراب کا گلاس پیتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کیا. اب سننا، حضرت فضیل بیدار ہوئے، کیا فرمایا؟ ارے جو علاج کے خاطر 1 سال میں 1 گلاس پیا اس کو کلمہ نہ ملا، تو جو شوق کے خاطر روز پیتا ہوگا اس کو کب کلمہ جا کے ملے گا؟ اس لیے لکھا ہے شرابی جو ہے نا، شرابی آخری جہنم میں ہوگا. کون سی جہنم میں؟ آخری نیچے والی جہنم میں ہوگا. چلے گا اللہ کو کہے گا اللہ پانی، اللہ پانی. اللہ کہے گا ہاں میرے بندے ابھی پانی دیتا ہوں. اوپر کے جو جہنمی ہوں گے ان کے بدن کا خون اور پیپ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. یہ پانی مانگے گا، اوپر کے جہنمی کے خون اور پیپ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا. یہ کہے گا اللہ میں نے پانی مانگا تو پیپ پلاتا. اللہ کہے گا ہاں وہ پلاؤں گا جو تجھے پسند نہیں، اس لیے کہ دنیا میں وہ پیتا تھا جو مجھے پسند نہیں. بھائی صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ تو یہ سب گناہ ہے. قاعدہ یاد رکھ لو، اسی پر ہم بات ختم کریں گے. نمازی جنتی. بولو نمازی. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. تیار نماز بولو نمازی. میں نہیں بولتا اللہ بولتا. پارہ نمبر 29 اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے. اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے. بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اچھا نماز نہیں پڑھے تو سن لو، وہ بھی قرآن میں سن لو. اگر نمازی اللہ کی قسم جنتی ہے تو سینہ ٹھوک کر اللہ نے قرآن پاک میں کہا، ہم کہیں گے اللہ نے کہا بے نمازی جہنمی ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا. بننا ہے جہنمی بننا ہے. اچھا بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ وہ بھی اللہ نے کہا قرآن میں کہا اللہ نے کہا ایک جہنم ہے جس کا نام ہے ویلن. بولو کیا نام ہے؟ زور سے بولو نا کیا نام ہے؟
اللہ نے کہا میرے عزت و جلال کی قسم یہ اتنی خطرناک جہنم میں، میں فرعون کو اس جہنم میں ڈالنے والا ہوں، میں حامان کو اس جہنم میں ڈالنے والا ہوں، میں قارون کو اس جہنم میں ڈالنے والا ہوں۔ اللہ نے کہا ابو جہل یہ جہنم میں ڈالوں گا۔ ہمارے نبی نے کہا میری امت کا بے نمازی بھی یہی جہنم میں جائے گا۔ میں نہیں بولتا، قرآن سب کو۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ان کے بہت سارے مریدین بیٹھے تھے، اور وہ سارے مریدین کہنے لگے حضرت ہم روز آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کوئی چیز ہم سے مانگتے نہیں ہے، کبھی آپ کھانا بھی نہیں مانگتے، کبھی پیسہ بھی نہیں مانگتے، کبھی کپڑا بھی نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم روز آپ کی مجلس میں آتے، آپ کچھ بھی ہم سے مانگتے نہیں۔ تو وہ جو اللہ کے ولی بیٹھے تھے بڑے پیار سے کہنے لگے بھائی میں کچھ نہیں مانگتا کیونکہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو سارے مریدین نے بار بار کہا کہ آپ کچھ تو مانگے نا، آپ کچھ تو ہم سے مانگے نا۔ تو اللہ کے ولی نے کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ، جاؤ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ۔ سارے مریدین جتنے لوگ بیٹھے تھے، جتنی پبلک بیٹھی تھی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ حضرت تو کہتے جنت کی مٹی لے کر آؤ، ہم نے جنت دیکھا ہی کہا ہے کہ ہم جنت کی مٹی لے کر آئے، میں جنت دیکھا ہو تو وہاں جا کے جنت کی مٹی لائے۔ ایک مرید جو ان کے خاص مرید تھے اٹھے، کہا حضرت میں لے کر آتا ہوں۔ سارے لوگ ہنسنے لگے، لو یہ چلا اب جنت کی مٹی لینے کے لیے چلا۔ تھوڑی دیر میں وہ کچھ دھول لے کر آیا، اپنے ہاتھ میں کچھ غبار اور دھول لے کر آیا۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا بتا دو تم کیسے جنت کی مٹی لے کر آئے ہو۔ تو حضرت اس مرید نے کہا نہیں حضرت آپ ہی بتا دو کہ میں یہ کیسے جنت کی مٹی لے کر آیا۔ حضرت نے فرمایا یہ جنت کی مٹی لے کر آیا، اور کیسے لے کر آیا، یہ سیدھے گھر گیا، سیدھے گھر گیا۔ اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی، ماں کے پاؤں کے تلوے میں، ماں کے تلوے میں جو دھول لگی تھی، ماں کے تلوے میں جو دھول لگی ہوئی تھی، جو پاؤں میں دھول لگی ہوئی تھی، اس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے رگڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر آ گیا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ماں کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگی وہ لے کر آیا، تو وہ جنت کی مٹی لے کر آ گیا۔ یعنی دنیا میں بھی جنت کی مٹی ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں کے تلوے سے غبار لے لے تو سمجھ لو کہ اس نے جنت کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دیکھو قیامت میں نبی سے آمنا سامنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ساتھ میں کہہ دو بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا میرے دوستوں، وہ تو کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں میرا نالائق کا کیا ہوگا، میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا، میرے نالائق کا کیا ہوگا۔ ارے میرے دوستوں نبی نور کے ممبر پر کھڑے ہوں گے اور ایک ایک امتی کو بلایا جائے گا، ارے تو ادھر آ، تو ادھر آ، میرے جیسے نالائق کو کہیں گے ادھر آ۔ ارے میرے دوستوں ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ ارے میرے دوستوں لکھا ہے جیسا قبر میں جائے گا ویسا نبی کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر بغیر داڑھی کے قبر میں گیا تھا نبی کے سامنے بغیر داڑھی کے ہوگا۔ اب میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، بغیر داڑھی کے قبر میں چلا گیا، اب نبی کے سامنے آیا، قیامت کا میدان صاحب بھرے ہوئے، وہ نور کے ممبر پر کھڑے اور انہوں نے ہمیں دیکھا، بغیر داڑھی کے دیکھا، کہا میرے امتی دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ میرے دوستو انہوں نے کہہ دیا نہیں پسند ہے، وہاں جہنم جل جائے گی۔ ہاں میرے دوستو جہنم جلے گی، یقیناً جلے گی 101%۔ وہ کہہ دے مجھے پسند نہیں، اور اگر انہوں نے کہہ دیا ارے کچھ نہیں لایا میری صورت تو لے کر آیا، ارے جو میری صورت لے کر آتا میں تو اس کی بھی سفارش کرتا ہوں۔ نبی کہیں گے میری صورت لے کے آیا، تو میرا بن گیا، میں تیرا بن گیا، کہا تیرا بن گیا، اور اللہ نے کہہ دیا جنت میں چلا جا۔ تو میرے دوستو میں جانتا ہوں یہ داڑھی رکھنے سے لوگ ہنستے بھی ہیں، لڑکیاں مذاق بھی اڑاتی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ ایک آدمی حضرت جنید بغدادی کے پاس گیا تھا، کون حضرت؟ کیا کہا؟ جا کر کہا حضرت یہ داڑھی رکھا ہوں، لوگ بہت مذاق اڑاتے۔ وہ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ، وہ زمانے میں جب مذاق اڑاتے تھے تو آج کتنا اڑاتے ہوں گے۔ کہا کہ حضرت یہ داڑھی رکھا نا لوگ بہت مذاق اڑاتے، کاٹ دوں؟ کیا کہا حضرت؟ کاٹ دوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کیا کہا؟ کیا ہو گیا؟ کہا سب ہنستے، تو کہا ہنسنے دے، قیامت میں تجھ کو رونا نہیں پڑے گا۔ کتنا اچھا جواب، ہنسنے دے، جو ہنستا ہے ہنسنے دے، قیامت میں تجھ کو رونا۔ اور کہا کہ اگر تو نے داڑھی کاٹ دیا ابھی کوئی ہنسے گا تو نہیں، لیکن قیامت میں تو اتنا روئے گا یہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کہے گا مجھے اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں میرے جوانوں بھائی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ولی وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا ولی، ساتھ میں کون؟ اللہ فرماتے میرا ولی وہ ولی ہوتا ہے، نہ دنیا میں کسی سے ڈرتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم کرتا ہے، اور میرا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان پر جمتا ہے
اور گناہوں سے بچتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، اور میرا ولی وہ ولی ہوتا ہے کہ دنیا بھی اس کے قدموں پر ہوتی ہے، آخرت بھی اس کے قدموں پر ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں میں نے ولی کے بارے میں جو کہا وہ فائنل، اب میری بات کو کوئی بدلنے والا نہیں، بس اللہ کہتے ہیں دعا مانگ ولی بن جا، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ولیوں سے محبت نصیب فرمائے۔ مجمع بولے نا مکے میں، ان کا نام ہے حضرت سلیمہ، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ، صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی، نام کیا ہے؟ سلیم، اور غریب صحابی ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی، اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے، یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے، ان کے جانوروں کو لیوے، اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا، چرانا، اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا۔ بولو جانوروں کو۔ تو اب حضرت سلیمہ، پھر سے بولو نا وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ نہیں پیار محبت سے بولے نا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ، 20-22 سال کی عمر ہے، غریب ہے، بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا، اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے، سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے۔ بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے، اور روزانہ کی عادت تھی، سارے جانور چل رہے ہیں، حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، بھائی ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے نگرانی کر رہے، اور سارے جانور اپنا چل رہے۔ ان کی تو روز کی عادت ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، جوان ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا، یعنی اپنے منہ میں لے لیا۔ بس حضرت سلمہ نے دیکھا، ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور، یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے۔ بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے، ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی۔ بولو بکری تو بچ گئی، ارے بولو بکری تو بچ گئی۔ لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا، وہ جانور ہے بھیڑیا، ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جانور یوں پیچھے مڑا اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے لیما ضربتنی، عربی زبان میں لیما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے۔ حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا ہاں میں نے مارا، اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا، اس لیے میں نے مارا۔ اور حضرت سلیمہ نے کہا وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا، اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا۔ تو بھیڑیا کہتا میں نے ایک غلطی کی، اتنا زور کا تم نے مجھے مارا۔ بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی، بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا، ایک غلطی ہوئی، تم نے اتنا زور کا مجھے مارا۔ حضرت وہ بھیڑیا کہتا ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی؟ تو حضرت سلیمہ کہنے لگے میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا، میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیے نے آواز بلند کی، بولو سبحان اللہ، کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، مکے میں محمد آ گئے ہیں، آسمان سے قرآن اتر چکا ہے، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم کب اسلام قبول کرو گے؟ تم کب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے۔ ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے، تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے، آسمان سے قرآن اتر گیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے، لیکن اب تک تم نے ایمان قبول۔ وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے، وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا اور بھیڑیے کو کہا آج میں وعدہ کرتا ہوں، بولو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا، ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا؟ کب جاؤ گے؟ متا تزف، کب جاؤ گے؟ کہا شام کو، بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا۔ وہ بھیڑیا کہتا شام تک موت آ گئی تو؟ بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، ارے شام کو کیوں جاؤ گے؟ ابھی جاؤ، ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے، محمد کا پتہ بتایا ہے، جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو۔
تو حضرت سلیمہ نے کہا ابھی جاؤں گا تو اس جانور کو کون سنبھالے گا؟ بھائی اتنے بہت جانور ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں سنبھالوں گا۔ ارے کیا کہتا ہے؟ میں؟ تو حضرت سلیمہ نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو ڈبوچ لیا، ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا، میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا۔ ارے وہ بھیڑیا کہتا ہاں ڈبوچا تھا، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اب ایمان کی محبت آ گئی ہے، اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے میں حفاظت کروں گا، تم جاؤ۔ بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، دوڑے دوڑے، بولو نا سبحان اللہ، بولو نا دوڑے دوڑے، حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی، این محمد این محمد این محمد، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے؟ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے اور کیا ہوا؟ پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ، اور وہاں کون بیٹھے؟ حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت بلال بیٹھے، بولو سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، سبحان اللہ، ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے۔ ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں، دیکھو سلیمہ آ رہے۔ آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے، اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ اور ڈنڈا ہوتا تھا، تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو وہ جانور، وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے، یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو، اللہ کا شکر مانو، آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلیمہ بہت روئے، حضرت سلیمہ بہت روئے، وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا، بہت روئے، کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا، میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا، آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا، مجھے کچھ کہہ کر چلا جا۔ حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی، ہم کو بھی بول کر چلا گیا۔ ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے۔ وہ بھیڑیا جانے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیارو بھاٹینا والو، کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے۔ وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا، قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا، وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا، اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والے سنو، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال پوچھا، اللہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تو ہم سے راضی ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ اے اللہ تو نظر نہیں آتا؟ بولو نا اللہ ہم کو نظر آتا، یعنی پورا مجمع بولے نا اللہ ہم کو نظر آتا۔ اور حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، بات ہوتی تھی، مگر اللہ نظر، بولو کبھی اللہ نظر
کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت دعا مانگی، ربی ارینی انظر الی، اے اللہ ایک بار تو تو بتا دے تو کیسا نظر آتا، اللہ ایک بار تو تیرا جلوہ بتا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ جو اللہ کو دیکھ سکے، تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ تو کیسا نظر آتا مجھے دیکھنا۔ اللہ نے کہا دیکھو سامنے پہاڑ ہے، میں صرف اپنی تجلی بتاؤں گا۔ تجلی کا مطلب علماء نے لکھا کہ میرے 70,000 نور کے پردے میں سے پردے کا ایک حصہ میں پہاڑ پر ڈالوں گا۔ اے موسیٰ اگر تو نے وہ پہاڑ کو دیکھ لیا پھر میں میرا جلوہ بتاؤں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تجلی پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ چورا چورا ہو گیا، بولو پہاڑ چورا چورا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو کہا اللہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ بولو ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اور اللہ خود فرماتا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ اللہ فرماتا کوئی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تو تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بولو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ یہ تو صرف ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جب عرش پر گئے تو اللہ کی آواز آئی ادنو منی ادنو منی ادنو منی، میرا نبی مجھ سے قریب ہو جا، میرا نبی مجھ سے قریب ہو جا، میرا نبی مجھ سے قریب ہو جا۔ وہ صرف ہمارے نبی کا معجزہ کہو کہ آمنے سامنے اللہ جل جلالہ کو دیکھا ہے۔ خیر اس وقت تو مجھے یہ بات پر آنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، یہ ہم سب کو سننا ہے۔ کہا کہ اللہ یہ کیسا پتا چلے گا کہ تو ہم سے راضی ہے؟ اللہ تو نظر تو آتا نہیں، اللہ یہ پتا کیسے چلے کہ تو راضی ہے اور یہ کیسے پتا چلے کہ تو ہم سے ناراض ہے؟ سب سنو گے نا انشاءاللہ اور اپنے اوپر سوچ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ 3 باتیں اگر زمین پر ہوئے سمجھنا کہ تمہارا پیدا کرنے والا تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ 3 باتیں اگر زمین پر ہوئے سمجھنا تمہارا پیدا کرنے والا تم سے ناراض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بتانا وہ 3 باتیں کون سی ہے تاکہ جب پتہ چلے کہ تو ناراض ہے تو ہم تجھے راضی کرنے کی فکر کرے، ہم توبہ کرے، ہم رحمت مانگے، ہم مغفرت مانگے۔ اللہ بتا تو صحیح کہ تو راضی کیسے ہوتا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ 3 چیزیں اگر ہو جائیں زمین پر سمجھنا کہ پیدا کرنے والا ناراض ہو گیا۔ نمبر 1 سخی لوگوں کے پاس سے مال لے لوں گا اور بخیلوں کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ جو دینے والے لوگ ہوں گے ان کے پاس سے میں مال لے لوں گا اور جو کنجوس ہوں گے بخیل ہوں گے ان کو مال دے دوں گا، اور اتنے کنجوس ہوں گے کہ سال پورا ہو جائے گا زکات تک ادا نہیں کریں گے۔ کا ایک نشانی یہ ہے جب سخی لوگوں کے پاس سے مال لے لوں بخیلوں کے ہاتھ میں دے دوں اور وہ زکات ادا نہ کرے سمجھنا کہ میں ناراض ہوں۔ نمبر 2 اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر موسم جیسا ہونا چاہیے ویسا موسم نہ ہو، ارے ٹھنڈی کے موسم میں طوفان آ جائے، گرمی کے موسم میں اتنی سخت گرمی لگے کہ برداشت نہ کر سکے، بارش کے موسم میں بارش نہ آئے اور نہ ہونے والے موسم میں بارش آئے، اگر موسم میں ایر پھیر ہو جائے یہ نشانی ہے کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو گیا۔ میرے دوستو یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، ارے بولو نا یہ دسمبر مہینہ کون سا مہینہ؟ ٹھنڈی کا موسم ہے، یہ سارے کے سارے پنکھے چل رہے ہیں۔ اور میرے دوستو ابھی آپ نے سنا تامل ناڈو میں 2 دن میں ایسی اللہ نے ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی ہزاروں کو اللہ نے برباد کر دیا۔ یہ نشانی ہے اوپر والا اللہ ہم سے۔ اور تیسری بات کیا فرمائے؟ 2 باتیں ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اگر تم پر کوئی ظالم حاکم آ جائے، اگر تم پر میں کوئی ظالم حاکم کو مسلط کروں سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہو گیا۔ نیند کی ٹیبلٹ لیتا ہو، تہجد میں نہیں اٹھ پاتا ہو، بڑی مشکل سے فجر میں اٹھتا ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علماء کرام نے اور بزرگان دین نے فرمایا رات کو عشاء کے بعد وہ 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، پھر آنکھ کھلے تو اٹھ جائے، نہ آنکھ کھلے تو یہی نماز کو اللہ تہجد کی نماز بنا دے گا۔ بے شک اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ بلکہ آپ کو ایک بہت پیاری بات بتاؤں، ہم پر 5 نمازیں فرض ہوئی، بعض علماء نے لکھا ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض ہوئی۔ تہجد کی نماز ہمارے نبی پر فرض تھی اور اللہ نے کتنے پیار سے تہجد کو قرآن پاک میں بتایا۔ ابو دجانہ نے کہا اللہ کے رسول جو میرا گھر ہے نا میرا گھر جھوپڑا ہے، بولو میرا جھوپڑا، لیکن میرے گھر کے بازو میں یہودی کا گھر ہے، ساتھ میں بولنا میرے گھر کے بازو میں
یہودی کا, اور یہودی کے گھر کے باہر اور لمبا چوڑا کھجور کا درخت ہے. کہا وہ یہودی مالدار ہے, اس کا پکا گھر ہے اور اس کے گھر کے باہر کھجور کا درخت ہے. رات کو ہوا چلتی ہے, بھائی رات کو ہوا چلتی ہے تو وہ کھجور جو ہے میرے آنگن میں آ کے گرتی ہے. میں بازو میں گھر ہے, رات کو جب ہوا چلتی ہے تو کھجور سیدھے میرے آنگن میں آ کر گرتی. حضرت ابو دجانہ صاحب نے فرمایا اللہ کے رسول میں تو بھوکا رہتا, میری بیوی بھی بھوکی رہتی, میرے بچے بھی بھوکے رہتے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر میں گھر پہ جلدی نہ جاؤں, میری بیوی کی آنکھ کھل جائے, میرے بچوں کی آنکھ کھل جائے, وہ باہر آتے اور جب وہ کھجور کو دیکھتے تو بیچارے بھوکے ہیں, وہ کھانا شروع کرتے. اللہ کے رسول مجھے ڈر لگتا, یہودی نے ہم کو کھانے کی اجازت نہیں دی, کسی کا مال بغیر اجازت کے میرے بیوی بچوں کے پیٹ میں جائے, کہیں اللہ ان کو ایمان سے محروم تو نہ کر دے. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں نے تو گھر میں ایک ٹوکری رکھی ہے, میں تو سیدھے دوڑتا گھر جاتا ہوں, بیوی کو بھی نہیں اٹھاتا, بچے کو بھی نہیں اٹھاتا, پہلے ٹوکری کو لیتا ہوں, ساری کھجوریں بھرتا ہوں اور ساری کھجوریں بھرنے کے بعد یہودی کے آنگن میں ڈال دیتا. اس لیے کہ کھجور کس کی ہے؟ یہودی کے, اس کے کھجور کا درخت ہے, وہیں سے آئی ہے. تو ساری ٹوکری میں کھجور بھر لیا اور اس کے آنگن میں اس کے آنگن میں ڈال دیا تاکہ جس کی کھجور, اور اس کے بعد پھر بیوی کو بھی اٹھاتا ہوں فجر کی نماز کے لیے, بچوں کو بھی اٹھاتا ہوں فجر کی نماز کے لیے. تو باہر کوئی کھجور تو ہوتی نہیں, تو کسی اور کا مال میری بیوی اور بچوں کے پیٹ میں بغیر اجازت کے جاتا. بتاؤ ایسا رو کر بتائے ایسی بات. میرے دوستوں ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کیسے بات بتائی ہوگی کہ ہمارے نبی روئے, اور ہمارے نبی نے روتے روتے کیا فرمایا معلوم؟ وہ یہودی کو بلاؤ, وہ جو تمہارا پڑوسی ہے نا یہودی بلاؤ, ہم ان کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں. بات حضرت ابو دجانہ تو بہت خوش ہو گئے, اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ. تو حضرت ابو دجانہ نے کہا میں یہودی کو بلاؤں گا تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں کہتا ہوں نا حل ہو جائے گا, جاؤ تم جاؤ. اب وہ حضرت ابو دجانہ گئے, وہ یہودی اتنا کٹر دشمن. حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ بلا رہے ہیں. کون بلا رہے؟ تاجدار مدینہ. خیر یہودی کسی طرح منہ بگاڑتا آ تو گیا. بولو ہمارے نبی نے اتنے پیار سے نرم انداز میں ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا یہ جو تمہارے گھر کے باہر جو درخت ہے نا وہ مجھے بیچ دو. اور ہمارے نبی نے کتنے پیار سے کہا بیچنا تمہارا کام ہوگا, قیمت بولنا تمہارا کام ہوگا, جو قیمت بولو گے محمد وہ قیمت چکا دے گا. لیکن کیا کہا معلوم کہ وہ درخت مجھے بیچ دو تاکہ درخت محمد کا ہوگا. بولو درخت کس کا ہوگا؟ محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت ہوگا. اور میں اجازت دیتا کہ یہودی تم بھی کھا سکتے اور ابو دجانہ کی فیملی بھی کھا سکتی. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ابو دجانہ کھا سکتے, کہا نہیں تم بھی کھا سکتے اور ابو دجانہ کی فیملی بھی کھا سکتی. درخت میرا ہوگا, قیمت میں چکاؤں گا, بولی تمہاری ہوگی. تو کیا کہا مانو اس یہودی نے کیا کہا, میں آپ کو نہیں بیچوں گا. بولو میں آپ کو نہیں. تو حضرت ابو بکر قریب میں بیٹھے تھے. ارے بولو کون بیٹھے تھے؟ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ اتنی پیاری بات کہا, ایک کام کرو میرا ایک باغ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مارکیٹ میں میرا باغ ہے اور اس میں معلوم نہیں کتنے کھجور کے درخت ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا میں وہ پورا باغ تمہیں دے دیتا, سارے کھجور کے درخت دے دیتا, تم صرف ایک درخت میرے نبی کو دے دو, اس لیے کہ میرے نبی کی مبارک نظر اس پر آ چکی ہے. میرے نبی کی مبارک نظر. تو یہودی نے کہا میں آپ کو بھی نہیں بیچوں گا اور ابو بکر کو بھی. تو ہمارے نبی نے بڑے پیار سے کہا ایک کام کرو, بیچو مت, مجھے بھی مت بیچو, ابو بکر کو بھی مت بیچو, اتنی اجازت دے دو کہ ہوا سے جو کھجور ان کے آنگن میں جائے ان کے لیے کھانا جائز. بھائی مالک پرمیشن دے دے تب تو مسئلہ کا. کم از کم اتنا کہہ دو کہ رات کو جو ہوا چلتی ہے, بولو رات کو جو ہوا چلتی ہے اور کھجور جو ان کے آنگن میں آتی ہے, بس اتنا کہہ دو کہ جو ان کے آنگن میں کھجور آوے ان کے لیے کھانا جائز, ان کی بیوی کے لیے کھانا جائز, ان کے بچوں کے لیے کھانا جائز. اور یہودی نے کہا میں اجازت نہیں دیتا, میں اجازت بھی نہیں دیتا. ارے بولو ساتھ میں بولو, میں اجازت بھی نہیں دیتا, میں یہ درخت محمد کو بیچتا بھی نہیں اور میں ابو بکر کو بھی بیچتا. بس ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا. ہمارے نبی نے صرف اتنا فرمایا انت مضار, اس کا مطلب تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو, تم اسی طریقے سے ابو دجانہ کو تڑپانا چاہتے ہو کہ وہ تڑپ کر زندگی گزارے, تم نقصان پہنچانا چاہتے ہو. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا, کہا جاؤ تم چلے جاؤ. اب وہ یہودی کو جب جانے کو کہا تو اکڑتا دھاڑ قدموں سے چلا گیا. سامنے کون بیٹھے؟ بولو سامنے کون بیٹھے؟ حضرت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جاؤ ابو دجانہ تم بھی گھر جاؤ. بولو ساتھ میں بولو تم بھی. تو حضرت ابو دجانہ نے کہا اللہ کے رسول میرا پرابلم تو حل ہی نہیں ہوا. ارے ہوا, پرابلم سالو ہوا نہیں ہوا. آپ نے تو یہودی کے سامنے سب باتیں رکھی, وہ منع کر دیا, آپ نے اس کو گھر بھیج دیا, آپ مجھے بھی بولتے ہو گھر جاؤ. اس کا مطلب کل پھر میرے کو بھاگنا ہے. بھائی اس کا مطلب ہے کہ کل پھر میرے کو
مانگنا وہی کام میرے کو کل بھی کرنا، وہی کام میرے کو کل بھی کرنا. سننا، بہت پیاری بات سننا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو دجانہ جاؤ نا، تم گھر جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو کہا کہ گھر جاؤ، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورا مجمع صحابہ کرام کا بیٹھا ہوا. اور سنو بھائی، اس کو بند کر دو، ختم کر دو بات، اس لیے سب کی توجہ وہیں پر رہتی ہے. ہاں رہنے دو، کوئی بات نہیں. ایک مرتبہ کہہ دو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بھائی دیکھو، بہت پوائنٹ پر آتا ہوں، پھر ہمیں اللہ کے ولیوں پر جانا، لیکن یہ پوائنٹ سمجھنے جیسی پوائنٹ ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو کہاں بھیجا؟ بولو ساتھ میں بولو، کہاں بھیجا؟ گھر بھیجا. حضرت ابو دجانہ کو بھی کہاں بھیجا؟ گھر بھیجا. اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. حضرت ابو دجانہ روتے روتے جا رہے اور کیا کہتے ہوئے جا رہے کہ میرے پیارے نبی، میں تو اس خوشی میں تھا کہ میرا معاملہ حل ہو جاتا، لیکن میرا تو کوئی معاملہ حل ہی نہیں ہوا. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ابو دجانہ تم بھی گھر چلے جاؤ. یہودی کو کہا تم بھی گھر چلے جاؤ. وہ یہودی دھار دھار قدموں سے آگے چلا گیا. حضرت ابو دجانہ بیچارے دھیرے 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 اپنے گھر گئے. لیکن میرے دوستوں، ابھی مجمع ایسا ہی بیٹھا، حضرت ابو دجانہ دوڑتے دوڑتے آئے، سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ، ارے پسینے میں بالکل شرابور. حضرت ابو دجانہ آئے اور آ کر کہا عجباً یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں گھر گیا تو بہت عجیب ہو گیا، اللہ کے رسول بہت عجیب ہو گیا. ہمارے نبی نے پیار سے فرمایا میں تو کہتا ہی تھا نا کہ تمہارا معاملہ آج حل ہو جائے گا. لیکن ابو دجانہ تم سب کو بتاؤ کیا ہوا. اللہ کے رسول فرماتے میں نہیں بتاؤں گا، ابو دجانہ تم بتاؤ کیا ہوا. حضرت ابو دجانہ نے فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میرے پروردگار کی قسم، میرے خدا کی قسم، میں جب گھر گیا اللہ کی قسم میں نے عجیب دیکھا، غضب دیکھا، عجب دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ درخت وہاں سے نکل کر میرے آنگن میں آ گیا ہے. وہ یہودی کے آنگن سے نکل گیا، میرے آنگن میں آ گیا. اس کا آنگن سپاٹ ہو گیا اور میرے آنگن کے باہر کھجور کا درخت آ گیا. ہمارے نبی سے بڑے پیار سے فرمایا ابو دجانہ تم نہیں، قیامت تک جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا اللہ اس کو برکتوں سے محروم کر دے گا. میرے دوستو، جب ہمارے نبی کی یہ شان ہے، انہی کا دامن اللہ کے ولیوں نے پکڑا تو ان کی بھی تو شان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟